550 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے ہو چکے ہیں. 550 سال کے بعد شیخ احمد رفاعی، جن سے یہ رفاعی قادری سلسلہ بھی چلتا ہے، مصر کے اندر بہت زیادہ ہیں، کویت کے اندر بھی ہیں یہ لوگ، وہ کہتے ہیں جی قبر رسول پر وہ پہنچے، انہوں نے 2 عربی شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو آستانہ اقدس پر حاضری کے لیے بھیجتا تھا، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنا جسم بھی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اپنی قبر سے باہر نکالیں تاکہ میں اس دست مبارک کی زیارت کروں اور اس کو بوسہ دوں. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ کون سا حج اور عمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری کا یہ طریقہ کس صحابی سے، کس تابعی سے ثابت ہے؟ ورنہ اس وقت 40 لاکھ لوگ اگر یہی دعا وہاں جا کے کرنا شروع کر دیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں، ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا. پھر شیخ ذکریہ صاحب کہتے ہیں کہ 90,000 لوگوں کی موجودگی میں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ان کے الفاظ ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالا، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا، اور 90,000 لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. شکر ہے یہ انہوں نے لکھ دیا تاکہ بعد والے تعویل بھی نہ کر سکیں یہ خواب کی بات ہو رہی ہے. یہ خواب نہیں ہے، بیداری کی بات ہے، کیونکہ 90,000 لوگ اکٹھا ایک تو خواب نہیں دیکھ رہے، 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا، اور پھر انہوں نے پکی مور لگائی ہے تاکہ کوئی بندہ سانس بھی نہ لے سکے. وہ کہتے ہیں انہی دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ سارے سہم جائیں کہ اب شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی دیکھا ہے تو یہ تو جھوٹ نہیں ہو سکتا. لیکن واللہ یہ واقعہ 555 ہجری میں آج سے 900 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. بھائیو، آج سے 100 سال پہلے بھی 90,000 کا مجمع مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا تھا. آج سے 100 سال پہلے بھی، آج سے 50 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آ سکتا تھا. 1955 میں یہ توسیع کا کام شروع ہوا ہے اور پھر شافات کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوا ہے. اب جا کے اس میں کچھ بندے آتے ہیں 1,00,000 1.5 لاکھ کے قریب، اور پھر باہر والے سین بھی ملا کے تقریباً 4.5-5 لاکھ. تو 900 سال پہلے کہہ رہے ہیں 90,000. دیکھیں جھوٹ کے پاؤں ہی نہیں ہوتے، کتنا بڑا جھوٹ ہے. 9,000 لکھ دیتے تو شاید یہ کو قابو بھی آ جاتا. 90,000 لکھ کے تو جو ہے وہ اپنی نشانی چھوڑ دی، پتہ چل گیا. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ باتیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے کیوں نہیں ظاہر ہوئیں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام علیہم رضوان میں اختلاف ہو گیا خلافت کے مسئلے میں، وہ ڈیٹیل بات ہے یہاں ایڈریس کرنے کا محل نہیں ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے، بڑا اختلاف رہا ہوا، الٹیمیٹلی وہ چیزیں کنکلوڈ ہوئیں. لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو ابھی چارپائی پہ رکھا ہوا ہے، دفنایا بھی نہیں ہے، تو رسول اللہ سے ہی جا کے پوچھ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ چنیں؟ آپ نے تو خلیفہ اپنا کسی کو نہیں بنایا اس قرآن کے علاوہ. وہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. کتاب المغازی میں 4460 نمبر حدیث ہے. کیوں؟ صحابی کو کبھی یہ وہم بھی نہیں آنا تھا، ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب برزخی حیات کے ساتھ ہے، اس دنیا کی حیات کے ساتھ نہیں ہے. اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر سے نکلی اجتہادی غلطی کے طور پر، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام جو ہے جنگ جمل ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں 47 سال تک اس قبر والے حجرے میں سیدہ عائشہ رہی ہیں. کسی ضعیف روایت سے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ حضرت عائشہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر پہ ملاقات کی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کے لیے باہر نکلا ہو. یہ بعد والے لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کا نام لیتے ہیں ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ ہیں. ہم کہتے ہیں ہم ہر اس شیطانی بزرگ کے گستاخ ہیں جو رسول اللہ کا گستاخ ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. رو اپنی قسمت کو اگر تم ایسے لوگوں کو اپنا بزرگ مانتے ہو. کل کو تم غلام احمد قادیانی کو بھی اپنا بزرگ مانو گے، اس کے ساتھ بھی اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ پاکستان میں اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں. پاکستان کی سرزمین تو ویسے ہی بہت زرخیز ہے گمراہی کے لیے. کوئی بندہ جو ہے ایک ادھر ننگا بھی کپڑے اتار کے بھی کسی جنگل میں بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی 4 بندے لگ جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے. تو یہ بزرگ، اور پھر کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ. ہم ان کو بزرگ ہی نہیں مانتے تو بزرگوں کی گستاخی کہاں سے ہوگی؟ آپ بتائیں گستاخان رسول بزرگ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو 2 رزلٹ ہے، یا تو یہ گستاخان رسول تھے، انہوں نے جھوٹ بولا،
اور یا پیچھے جھوٹ بول رہے ہیں جو ان کی طرف باتیں منسوب کر کے لکھ رہے ہیں. اب آپ کا فیصلہ ہے کہ کون سی بات مانتے ہیں. اگر ان کو گستاخ مانتے ہیں تو وہ فارق، اور اگر ان کو صحیح مانتے ہیں اور ان کو جھوٹ مانتے ہیں تو یہ فارق. تو دونوں طرف آپ کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں. تو کتاب و سنت پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھی جائے. تو صحیح احادیث یہ ذریعہ ہے حق تک پہنچنے کا قرآن پاک کے بعد، ضعیف روایتیں اور واقعات نہیں. امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 261 ہجری صحیح مسلم کے مقدمے میں تقریباً 100 روایتیں احادیثیں لے کے آئے ہیں اس زمن میں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. پہلی حدیث یہی ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. والعیاذ باللہ تعالی. پھر حدیث لے کر آئے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. ان سے بچنا کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اور یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میرا ہے، اسی لیے تو میں نے صحیح حدیثیں جمع کرنے کا ارادہ کیا ہے. اب کسی کے باء و اجداد ہے ہی ان پڑھ جاہل گزرے، نہ ان کو قرآن کا پتہ نہ ان کو حدیث کا پتہ، اور ان کو کوئی قرآن سے آیت بتائی جائے تو وہ کہیں یہ کہ ہم تو نئی نئی باتیں سن رہے ہیں، تو وہ تو جاہل ہے. یہ اہل علم کی بات ہو رہی ہے. واقعی ایسی حدیثیں پھر بیان کرتے ہیں، نہ بخاری میں ہوتی ہیں، نہ مسلم میں ہوتی ہیں، نہ ترمذی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ الموطا امام مالک میں، نہ مسند امام احمد میں. ان 8 کتابوں میں تو حدیثیں نہیں ہوتی ہیں. اور دور دراز کی کتابوں میں جن کا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رد کیا ہے کہ ان کتابوں کا اور ان صحیح احادیث کی کتابوں کا زمین و آسمان کا فرق ہے. تو صحیح حدیث کے اوپر بنیاد رکھنی ہوگی. اب صحیح احادیث کے حوالے سے میں 3 مثالیں پیش کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے. پہلی مثال مسند امام احمد سے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب اس صحابی نے پاکستانی مولوی کی طرح یہ نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو مستقل بالذات نہیں سمجھ کے پکار رہا، میں غیر مستقل بالذات سمجھ کر اور محدود اور عطائی کے تحت باذن اللہ آپ کو پکار رہا ہوں، تو آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ یہ نہیں انہوں نے کہا. ان کو پتا تھا نیت جو کچھ بھی ہو، جو چیز اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ مخلوق میں اذن کے ساتھ ماننا بھی شرک ہے. اللہ کے اذن کے ساتھ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوئی تھی، وہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت ہمیشہ ہی حرام رہا ہے. سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں وہ بھی حرام ہو گیا. اللہ کا شکر ہے حرام ہوا، ورنہ یہ لوگ جو اب اس قدر شرک کر رہے ہیں ان کے پاس بہت بڑی دلیل موجود ہوتی. دوسری مثال جامعہ ترمذی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرماتے ہوئے کہا اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر، اے بیٹے اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا جب بھی مصیبت آئے گی تو. اور جب تجھے